دوستو، کیا سوشل میڈیا نے ہماری زندگی آسان بنا دی ہے یا ہم سے ہمارا قیمتی وقت، سکون اور رشتے چھین لیے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی نعمت ہے یا ہمارے لیے ایک آزمائش؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا ہر انسان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ چند لمحوں میں دنیا بھر کی خبریں، علم، تعلیم اور معلومات ہمارے موبائل پر آ جاتی ہیں۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یقیناً یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ اسی کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت، احادیث، دینی بیانات، تعلیمی اسباق اور مفید معلومات لاکھوں لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا خود اچھا ہے یا برا؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی ذات میں مکمل طور پر اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ چاقو سے پھل بھی کاٹا جا سکتا ہے اور کسی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا سے قرآن بھی پھیلایا جا سکتا اور گناہ بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو ذرہ برابر بھی نیکی لے کر آئے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی لے کر آئے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موبائل پر کیا گیا ہر کام اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ سوشل میڈیا کب رحمت بنتا ہے؟ جب اس کے ذریعے قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے، دین کی دعوت پہنچائی جائے، والدین کی خدمت اور اخلاق کی ترغیب دی جائے، مظلوموں کی آواز اٹھائی جائے، علم اور فائدہ مند معلومات عام کی جائے۔ اگر ایک ویڈیو سے ایک شخص بھی نماز شروع کر دے، یا ایک نوجوان گناہ چھوڑ دے، یا ایک خاندان میں صلح ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سوشل میڈیا کب زحمت بنتا ہے؟ جب وقت ضائع کیا جائے، جھوٹی خبریں پھیلائی جائے، غیبت اور بہتان کیا جائے، بے حیائی کو فروغ دیا جائے، نفرت انگیز زبان استعمال کی جائے، دوسروں کی عزت مجروح کی جائے، تو یہ چیز سوشل میڈیا زحمت بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کر لے۔ یہ حدیث صرف زبان پر نہیں بلکہ آج کی پوسٹیں، کمنٹ اور شیئر پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کا وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر روزانہ کئی گھنٹے صرف ریلز، ویڈیو اور فضول چیزوں میں گزر جائیں تو زندگی کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ سے روزانہ یہ سوال کریں کہ میں نے آج قرآن کے لیے کتنا وقت نکالا؟ میں نے والدین کے ساتھ کتنا وقت گزارا؟ میں نے سوشل میڈیا پر کیا دیکھا اور کیا شیئر کیا؟ اگر جواب شرمندہ کرنے والا ہو تو ابھی سے اپنی عادت بدلنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا کے 5 سنہری اصول۔ ہر خبر کی تصدیق کریں، کسی کی عزت پر حملہ نہ کریں، فضول مواد سے بچیں، روزانہ استعمال کا وقت مقرر کریں، زیادہ سے زیادہ دینی اور تعلیمی مواد دیکھیں اور لوگوں کے درمیان پھیلائیں۔ دوستو،
سوشل میڈیا نہ مکمل رحمت ہے اور نہ ہی مکمل زحمت، یہ ایک امانت اور آزمائش ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال اللہ کے لیے کریں گے تو یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، لیکن اگر اسے گناہ، جھوٹ، غیبت، بے حیائی اور وقت کے ضیاع میں استعمال کریں گے تو یہی چیز قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ لیکن جب یہی سوشل میڈیا وقت کے ضیاع، گناہ، جھوٹ، غیبت، بہتان، فحاشی، بے حیائی، نفرت اور فضول بحثوں کا ذریعہ بن جائے تو پھر یہی نعمت زحمت میں بدل جاتی ہے۔ اسلام ہمیں ہر نعمت کا صحیح استعمال سکھاتا ہے۔ مسلمان کی زبان، قلم اور انگلیوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آج ایک غلط پوسٹ، جھوٹی خبر یا کسی کی عزت پر حملہ صرف چند سیکنڈ میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کا گناہ بھی انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہمارا سوشل میڈیا ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور؟ کیا ہم اپنے وقت کو علم اور خیر کے کاموں میں لگا رہے ہیں یا فضولیات میں؟ ہماری پوسٹیں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اگر سوشل میڈیا کے ذریعے علم، دعوت، اخلاق، خیر خواہی اور انسانیت کی خدمت کی جائے تو یہ چیز رحمت بن جاتی ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے گناہ، جھوٹ، وقت کا ضیاع اور دوسروں کی دل آزاری ہو تو یہ زحمت بن جاتی ہے۔ ہر شخص اپنے دل سے یہ سوال کرے کہ اگر آج میرا موبائل اور میری سوشل میڈیا سرگرمیاں میرے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کی جائے تو کیا میں مطمئن ہوں گا؟ آئیے آج ہی عہد کریں کہ ہم اپنے موبائل اور سوشل میڈیا کو نیکی کا ذریعہ بنائیں گے، نہ کہ گناہ کا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔